کے بعد اب سپریم کورٹ جو ہے وہ آخری سہارا ہے. سپریم کورٹ سے فیصلہ جو ہے اگر وہی قانونی بقا ہے، سپریم کورٹ ہی آئینی بقا ہے. تمام کان کھول کے سن لیں کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ اور ہوگا، تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. نہ تمہیں آئی ایم ایف سے مل رہا ہے، نہ تمہیں یو اے ای تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، نہ سعودی عرب دیکھ رہا ہے. 10 پریس کانفرنسیں کل ہوئی ہیں اور 10 بندے آٹے میں مر گئے ہیں جی. یعنی ایک پریس کانفرنس کا ریٹ جو ہے ایک غریب کی موت ہے. یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، یہ پارٹیسپیٹ کیا خاک کریں گے. اصل مسئلہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جو پرسوں میٹنگ ہوئی اس میں یہ اطلاع دی گئی کہ جس بندے عمران خان کی پوزیشن 65% تھی وہ 71% ہو گئی ہے، اور تم پارٹیاں اپنے اپنے انتخاب پہ الیکشن لڑ رہے ہو. کوئی تیر پہ لڑ رہا ہے، کوئی شیر پہ لڑ رہا ہے، کوئی لالٹین پہ لڑ رہا ہے. تو الیکشن تم نے خاک لڑنا ہے. الیکشن سے فراری ہیں. سپریم کورٹ پر فرض ہے کہ ان کو الیکشن میں لائیں. اور جو اپنے آپ کو بڑے ارسطو اور مہاتیر اور بڑے قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے 200 روپے کا ڈالر کرنے والے آئے تھے، وہ بتائیں قوم کہاں کڑی ہے. قوم کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے. آئی ایم ایف ختم ہو گیا. آئی ایم ایف تو ختم ہو گیا، جنیوا ڈونر کانفرنس سے بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا. ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے. سارے بیٹھیں، عقل کریں، الیکشن کریں، استحکام ہوگا اور استحکام سے بہتری ہوگی. ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں. ادارے ہمارے ہیں، فوج ہمارے ہیں، عظیم ادارے ہیں، لیکن پاکستان بچانا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا سب کا کام ہے. انشاءاللہ پاکستان بچے. شیخ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں. رانا ثناء اللہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغی ٹیسٹ کراؤ. ادھر جو پاگلوں کا ہسپتال ہے یہ ٹوک کھبے کے آگے، کسی اعلیٰ اسے اعلیٰ ہسپتال نہ دکھانا. اس کا اسٹینڈرڈ فیصلہ آباد یہ ٹوک کھبے کے آگے حل ہے. اس کا دماغی توازن کراؤ. وہ خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے. پہلے بھی اس نے مناج القرآن میں حاملہ بیٹیوں کو قتل کیا ہے. بچ نہیں سکے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا. اور اس کا دماغی توازن بتا رہا ہے کہ کچھ کرے گا ہی، ضرور کر کے جائے گا. سر جو مرضی ترمیم لے آئیں، ان کے پاس 2 تہائی اکثریت ہی نہیں ہے. بڑا سمپل بات ہے. آئینی ترمیم کے لیے 2 تہائی اکثریت چاہیے. 90 دن الیکشن ڈی ڈے ہے. فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. ہمارے پیسے ہیں. یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں. ہمارے پیسوں سے یہ لوگوں میں کمپنی کی مشہوری کے لیے انڈر گراؤنڈ الیکشن مہم کر رہے ہیں. یہ کمپیوٹر کی مہم کر رہے ہیں، آٹے کی مہم کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کے پیسے جمع ہیں. سپریم کورٹ کہے گی 1 منٹ میں ساری سیکیورٹی بحال ہو جائے گی، 1 منٹ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. شیخ صاحب، پاکستان کی سیاست میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے امور کا ماہر سمجھا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس ساری صورتحال میں آپ کو کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے. یہ شیخ رشید کی خواہش ہے. سوری، وہ نیوٹرل ہے، 0 میٹر پہ ہے، وہ بالکل نہیں آ رہی. ملک ڈوب رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ ان سب کو بٹھائے، الیکشن کرائے اور اکثریت جس کے ساتھ ہو اس کو حکومت دے اور معاملات کو ٹھیک کرنے. شیخ صاحب، مریم کی جو گفتگو ہے، جو ٹویٹس ہیں، جو بیانات ہیں، وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں وہ اب کہ کون پڑھ رہا ہے مریم کے ٹویٹس؟ اور میرے ٹویٹ دیکھیں، میں 10 مہینے میں چلا ہوں، میرے ٹویٹ برابر ہو گئے ہیں اس کے ساتھ. میں تو خود حیران ہوں. میں 10 سال پہلے چلتا تو میں تو بہت ہی آگے نکل جا. میرے اور اس کے ٹویٹ میں کوئی 10-20 ہزار کا فرق رہ گیا. مجھے اور گوہر سیال کو وہاں سے درانے کا بھی اٹھایا گیا اور دہشت گردی کا. یہ دیکھیں بھائی، اس کو اٹھایا گیا اور دہشت گردی کا اسی سیل میں رکھا گیا کیا ان کو. اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ جو ہے وہ آخری سہارا ہے. سپریم کورٹ سے فیصلہ جو ہے اگر وہی قانونی بقا ہے، سپریم کورٹ ہی آئینی بقا ہے. تمام کان کھول کے سن لیں کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ اور ہوگا، تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. نہ تمہیں آئی ایم ایف سے مل رہا ہے، نہ تمہیں یو اے ای تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، نہ سعودی عرب دیکھ رہا ہے. 10 پریس کانفرنسیں کل ہوئی ہیں اور 10 بندے آٹے میں مر گئے ہیں جی. یعنی ایک پریس کانفرنس کا ریٹ جو ہے ایک غریب کی موت ہے.
یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، یہ پارٹیسپیٹ کیا خاک کریں گے. اصل مسئلہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جو پرسوں میٹنگ ہوئی اس میں یہ اطلاع دی گئی کہ جس بندے عمران خان کی پوزیشن 65% تھی وہ 71% ہو گئی ہے، اور تم پارٹیاں اپنے اپنے انتخاب پہ الیکشن لڑ رہے ہو. کوئی تیر پہ لڑ رہا ہے، کوئی شیر پہ لڑ رہا ہے، کوئی لالٹین پہ لڑ رہا ہے. تو الیکشن تم نے خاک لڑنا ہے. الیکشن سے فراری ہیں. سپریم کورٹ پر فرض ہے کہ ان کو الیکشن میں لائیں، اور جو اپنے آپ کو بڑے ارسطو اور مہاتیر اور بڑے قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے 200 روپے کا ڈالر کرنے والے آئے تھے، وہ بتائیں قوم کہاں کڑی ہے. قوم کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے. آئی ایم ایف ختم ہو گیا. آئی ایم ایف تو ختم ہو گیا، جنیوا ڈونر کانفرنس سے بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا. ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے. سارے بیٹھیں، عقل کریں، الیکشن کریں، استحکام ہوگا، اور استحکام سے بہتری ہوگی. ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں. ادارے ہمارے ہیں، فوج ہمارے ہیں، عظیم ادارے ہیں، لیکن پاکستان بچانا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا سب کا کام ہے. انشاءاللہ پاکستان بچے. شیخ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں. رانا ثناء اللہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغی ٹیسٹ کراؤ. ادھر جو پاگلوں کا ہسپتال ہے یہ ٹوک کھبے کے آگے، کسی اعلیٰ کسی اسے اعلیٰ ہسپتال نہ دکھانا. اس کا اسٹینڈرڈ فیصلہ آباد یہ ٹوک کھبے کے آگے حل ہے. اس کا دماغی توازن کراؤ. وہ خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے. پہلے بھی اس نے منہاج القرآن میں حاملہ بیٹیوں کو قتل کیا ہے. بچ نہیں سکے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا. اور اس کا دماغی توازن بتا رہا ہے کہ کچھ کرے گا ہی، ضرور کر کے جائے گا. سر جو مرضی ترمیم لے آئیں، ان کے پاس 2 تہائی اکثریت ہی نہیں ہے. بڑا سمپل بات ہے. آئینی ترمیم کے لیے 2 تہائی اکثریت چاہیے. 90 دن الیکشن ڈی ڈے ہے. فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. ہمارے پیسے ہیں. یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں. ہمارے پیسوں سے یہ لوگوں میں کمپنی کی مشہوری کے لیے انڈر گراؤنڈ الیکشن مہم کر رہے ہیں. یہ کمپیوٹر کی مہم کر رہے ہیں، آٹے کی مہم کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کے پیسے جمع ہیں. سپریم کورٹ کہے گی 1 منٹ میں ساری سیکیورٹی بحال ہو جائے گی، 1 منٹ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. شیخ صاحب، پاکستان کی سیاست میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے امور کا ماہر سمجھا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس ساری صورتحال میں آپ کو کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے. یہ شیخ رشید کی خواہش ہے. سوری، وہ نیوٹرل ہے، 0 میٹر پہ ہے، وہ بالکل نہیں آ رہی. ملک ڈوب رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ ان سب کو بٹھائے، الیکشن کرائے، اور اکثریت جس کے ساتھ ہو اس کو حکومت دے اور معاملات کو ٹھیک کرنے شیخ صاحب، مریم کی جو گفتگو ہے، جو ٹویٹس ہیں، جو بیانات ہیں، وہ ریفلیکٹ کرتے وہ ہیں اب کہ یہ کون پڑھ سپریم رہا ہے کورٹ مریم کے ٹویٹس؟ اور نہیں۔ میرے ٹویٹ دیکھیں، میں 10 مہینے میں چلا ہوں، میرے ٹویٹ برابر ہو گئے ہیں اس کے ساتھ. میں تو خود حیران ہوں. میں 10 سال پہلے چلتا تو میں تو بہت ہی آگے نکل جا. میرے اور اس کے ٹویٹ میں کوئی 10-20 ہزار کا فرق رہ گیا. مجھے اور گوہر سیال کو وہاں سے دورانے کے لیے اٹھایا گیا اور دہشت گردی کا کرنا ہوا. یہ دیکھیں بھائی، اس کو اٹھایا گیا اور دہشت گردی کا اسی سیل میں رکھا گیا جہاں ان کو اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ جو ہے وہ آخری سہارا ہے. سپریم کورٹ سے فیصلہ جو ہے اگر وہی قانونی بقا ہے، سپریم کورٹ ہی آئینی بقا ہے. تمام کان کھول کے سننے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ اور ہوگا. تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. نہ تمہیں آئی ایم ایف سے مل رہا ہے، نہ تمہیں یو اے ای تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، نہ سعودی عرب دیکھ رہا ہے. 10 پریس کانفرنسیں کل ہوئی ہیں اور 10 بندے آٹے میں مر گئے ہیں جی. یعنی ایک پریس کانفرنس کی کا ریٹ جو ہے ایک غریب کی موت ہے. یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، یہ پارٹیسپیٹ کیا خاک کریں گے. اصل مسئلہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جو پرسوں میٹنگ ہوئی اس میں یہ اطلاع دی گئی کہ جس بندے عمران خان کی پوزیشن 65% تھی وہ 71% ہو گئی ہے، اور تم پارٹیاں اپنے اپنے انتخاب پہ الیکشن لڑ رہے ہو. کوئی تیر پہ لڑ رہا ہے، کوئی شیر پہ لڑ رہا ہے، کوئی لالٹین پہ لڑ رہا ہے. تو الیکشن تم نے خاک لڑنا ہے. الیکشن سے فراری ہیں. سپریم کورٹ پر فرض ہے کہ ان کو الیکشن میں لائیں، اور جو اپنے آپ کو بڑے ارسطو اور مہاتیر اور
بڑے قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے 200 روپے کا ڈالر کرنے والے آئے تھے، وہ بتائیں قوم کہاں کڑی ہے، قوم کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف ختم ہو گیا، آئی ایم ایف تو ختم ہو گیا، جنیوا ڈونر کانفرنس سے بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا، ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ سارے بیٹھیں، عقل کریں، الیکشن کریں، استحکام ہوگا اور استحکام سے بہتری ہوگی۔ ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، ادارے ہمارے ہیں، فوج ہمارے ہیں، عظیم ادارے ہیں، لیکن پاکستان بچانا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا سب کا کام ہے۔ انشاءاللہ پاکستان بچے۔ شیخ صاحب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں، رانا ثناء اللہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغی ٹیسٹ کراؤ۔ ادھر جو پاگلوں کا اسپتال ہے یہ ٹوک کھبے کے آگے، کسی اعلیٰ اخبار کسی اسے اعلیٰ اسپتال نہ دکھانا، اس کا اسٹینڈرڈ فیصلہ آباد یہ ٹوک کھبے کے آگے حل ہے۔ اس کا دماغی توازن کراؤ، وہ خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے۔ پہلے بھی اس نے منہاج القرآن میں حاملہ بیٹیوں کو قتل کیا ہے، بچ نہیں سکے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اور اس کا دماغی توازن بتا رہا ہے کہ کچھ کرے گا ہی، ضرور کر کے جائے گا۔ سر جو مرضی ترمیم لے آئیں، ان کے پاس 2 تہائی اکثریت ہی نہیں ہے۔ بڑا سمپل بات ہے، آئینی ترمیم کے لیے 2 تہائی اکثریت چاہیے۔ 90 دن الیکشن ڈی ڈے ہے، فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے۔ ہمارے پیسے ہیں، یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، ہمارے پیسوں سے یہ لوگوں میں کمپنی کی مشہوری کے لیے انڈر گراؤنڈ الیکشن مہم کر رہے ہیں، یہ کمپیوٹر کی مہم کر رہے ہیں، آٹے کی مہم کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کے پیسے جمع ہیں، سپریم کورٹ کہے گی 1 منٹ میں ساری سیکیورٹی بحال ہو جائے گی، 1 منٹ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شیخ صاحب پاکستان کی سیاست میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے امور کا ماہر سمجھا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس ساری صورتحال میں آپ کو کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے، یہ شیخ رشید کی خواہش ہے۔ سوری، وہ نیوٹرل ہے، 0 میٹر پہ ہے، وہ بالکل نہیں آ رہی، ملک ڈوب رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ان سب کو بٹھائے، الیکشن کرائے، اور اکثریت جس کے ساتھ ہو اس کو حکومت دے اور معاملات کو ٹھیک کرنے شیخ دے۔ صاحب مریم کی جو گفتگو ہے، جو ٹویٹس ہیں، جو بیانات ہیں، وہ ریفلیکٹ کرتے وہ ہیں اب کہ یہ کون پڑھ سپریم رہا ہے کورٹ کے مریم ججز کے کو ٹویٹس؟ اور نہیں، میرے ٹویٹ دیکھیں، میں 10 مہینے میں چلا ہوں، میرے ٹویٹ برابر ہو گئے اس کے ساتھ۔ میں تو خود حیران ہوں، میں 10 سال پہلے چلتا تو میں تو بہت ہی آگے نکل جا، میرے اور اس کے ٹویٹ میں کوئی 10-20 ہزار کا فرق رہ گیا۔ مجھے اور گوہر سیال کو وہاں سے دلانے کا بھی اٹھایا گیا اور دہشت گردی کا خطرہ۔ یہ دیکھیں بھائی، اس کو اٹھایا گیا اور دہشت گردی کا اسی سیل میں رکھا گیا کیا ان کو اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ جو ہے وہ آخری سہارا ہے۔ سپریم کورٹ سے فیصلہ جو ہے اگر وہی قانونی بقا ہے، سپریم کورٹ ہی آئینی بقا ہے۔ تمام کان کھول کے سن لیں کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ اور ہوگا، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ نہ تمہیں آئی ایم ایف سے مل رہا ہے، نہ تمہیں یو اے ای تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، نہ سعودی عرب دیکھ رہا ہے۔ 10 پریس کانفرنسیں کل ہوئی ہیں اور 10 بندے آٹے میں مر گئے ہیں جی۔ یعنی ایک پریس کانفرنس کا ریٹ جو ہے ایک غریب کی موت ہے۔ یہ نالائق